الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے. درود سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ کریم ہمارا آنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورہ حجرات کی تفسیر جو ہے وہ شروع کی تھی اور آج بھی انشاءاللہ اسی تسلسل میں آیت نمبر 2 سے لے کے 6 تک ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کی تفسیر بیان کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو قرآن کی نورانیت سے پرنور فرمائے اور قرآن کی بہاریں ہم سب کو عطا فرمائے. پہلی آیت میں تقدم کی ممانعت کے بعد دوسری آیت میں دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. اگر آواز بلند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو. اگر ایسا ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آواز بلند ہو گئی تو ہوگا کیا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں تمہارے عمل اکارت نہ جائیں، برباد نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اعمال ایسے ضائع ہوں گے کہ تمہیں اعمال کے ضیاع کا علم بھی نہ ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس آیت کے نزول کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے جب کلام کرتے تھے تو انداز یہ ہوتا تھا جیسے کسی کے کان میں کوئی راز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ رات کے سجدے چلے جائیں، دن کے اعمال چلے جائیں. تو اتنی احتیاط، بلکہ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے منہ میں کنکریاں رکھا کرتے تھے کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے، اتنی احتیاط. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی وفد باہر سے آتا نا تو ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی کہ وہ اس وفد کو آداب بارگاہ رسالت سکھاتے کہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو اب وہاں پروٹوکول کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے، کس طرح تم نے حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، کس طرح کلام کرنا ہے، کس طرح سوال کرنا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد اتنی آہستگی کے ساتھ اتنے شگفتہ لہجے میں خوبصورت انداز میں کلام فرماتے، آواز اتنی دھیمی ہوتی کہ حضور علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، یعنی ذرا دوبارہ کہو کیا کہہ رہے ہو. یہ انداز تھا صحابہ کرام کا. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء بتعریف الحقوق المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پوچھنے کے لیے آتے تھے نا
تو ہتھیلی کے ساتھ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، کیونکہ ہتھیلی کی آواز زیادہ ہوتی ہے، زور سے ہوتی ہے. کیا کرتے تھے؟ وہ ناخنوں کے ذریعے حضور کے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یا علی رضی اللہ تعالی، شان رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد صحابی نبی. جنتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا ہے کہ آپ کے مکان کے دروازے کا جو کواڑ تھا نا، وہ کپڑے کا تھا، لوہے کا، لکڑی کا نہیں تھا. وجہ بیان کرتے ہیں کہ کہیں وہ کواڑ بند کرتے ہوئے، دروازہ بند کرتے ہوئے آواز اتنی اونچی نہ ہو جائے کہ اگر حضور گھر میں کلام کر رہے ہو اور دروازے کی آواز اونچی ہو جائے تو یہ کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے ساتھ کسی دوسرے کے مکان میں اگر کوئی کھیل ٹھوک رہا ہوتا نا تو آپ جا کے پیغام دیتی کہ کیل نہیں ٹھوکو. کیوں؟ کہیں یہ اذیت رسول کا سبب نہ بنے، کہیں یہ اذیت رسول کا سبب نہ بنے. یہ احتیاط، یہ ادب، یہ احترام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا مقام کیا ہے، اس بارگاہ کی جو شان ہے، جو اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ صحابہ کرام کے عمل سے پتہ چلے گا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی ہیں اور اونچا کلام سنتے ہیں. اچھا، جب آدمی اونچا کلام سنتا ہو نا تو وہ آٹومیٹکلی اونچا بولتا بھی ہے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگلے کو بھی آواز نہیں آ رہی، تو وہ اونچا کلام کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز اونچی نہ کرنا. اچھا، جب انہوں نے یہ آیت سنی نا، کہا اب گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، رو رہے کئی دنوں سے رو رہے ہیں کہ یہ آیت تو میرے بارے میں آئی ہے. یہ آیت کیونکہ میں ہی اونچا بولتا ہوں تو میرے تو اعمال غارت، میرے اعمال تو ضائع ہو گئے، میرے اعمال تو برباد ہو گئے. کچھ دنوں سے حضور کی بارگاہ میں جب نظر نہیں آئے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ اور ایک روایت میں حضرت سعد بن معاذ بھی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ ذرا پتہ تو کرو نا کہاں ہے. وہ جب حضرت ثابت بن قیس کے گھر آئے تو ثابت بن قیس نے تو سارا معاملہ بتا دیا کہ آیت نازل ہوئی ہے، اونچا بولنا تو میں ہی بولتا ہوں، تو میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا. وہ حضور کی بارگاہ میں واپس آیا اور سارا ماجرا سنا دیا. رسول اللہ نے فرمایا بلاؤ اس کو. حکم آیا چلو سرکار بلاتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت بن قیس سے فرمایا انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے. ثابت بن قیس تو دوزخی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ میں محمد گواہی دیتا ہوں تو کہ تو جنتی ہے. اما ترضى ان تعيش حمیدا، جو بے ادب گستاخ ہوتے ہیں ان کے لیے تو کہا گیا ہے نا کہ اعمال سارے ختم. تو میرا عاشق ہے، تو چاہنے والا ہے، تو محبت کرنے والا ہے، تو ادب کا پاس رکھنے والا ہے، خیال رکھنے والا ہے. تجھے ہم بشارت سناتے ہیں کس چیز کی؟ اما ترضى ان تعيش حمیدا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم قابل تعریف زندگی گزارو، بہترین زندگی گزارو، شان عزت والی تعریف والی زندگی گزارو. وتقتل شہیدا، اور جب موت تو سب کو آنی نا، کسی نے یہاں دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا، تم پر بھی وقت آئے گا. تو وقت کیسے ہوگا؟ تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا، شہادت کا جام پی کے دنیا سے جائے گا. وتدخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیے جاؤ گے. 3 خوشیاں، اچھی تعریف والی، عزت والی، شان والی زندگی، شہادت والی موت، اور جنت کی آخرت میں بشارت اور ضمانت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ثابت بن قیس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. رضیت یا رسول اللہ، میں راضی ہو گیا، یا رسول اللہ میں راضی ہو گیا. معلوم کیا ہوا اس روایت سے؟ میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے کہ جنت میں کس نے جانا ہے اور جہنم میں کس نے جانا ہے. جنت حضور سید المرسلین، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ.
ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ فلاں آدمی جنگ میں بڑا زبردست لڑ رہا ہے، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے. حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے. صحابی بڑا حیران ہوا، کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے اور یہ جہنم میں جائے گا. میں تجسس، مجھے شوق ہوا، میں ذرا اسپائی کروں، ذرا چیک کروں کہ یہ مرتا کیسے. کہا وہ لڑتے 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 زخموں کی تاب نہ لایا اور تلوار کی نوک رکھی اور اپنی جان دے دی، خودکشی کر لی اس نے. تب وہ دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ نے حق فرمایا تھا، آپ نے سچ فرمایا، باقی وہ دوزخی تھا، اس نے تو خودکشی کر لی ہے. اس سے معلوم کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت بن قیس سے فرمایا کہ تو جنتی ہے. صحابہ کرام کہتے تھے جہاں سے حضرت ثابت بن قیس گزرتے نا، ان کی وجاہت، ان کی عزت، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ان کی عزت کرنے، اور کہتے اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے جس کی ضمانت رسول اللہ نے دی ہے، وہ ثابت بن قیس کو دیکھ لے. یہ مقام تھا ان کا. اللہ و رب العرش، جس کو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشاں گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ختم نبوت کے مسئلے پر مسیلمہ کذاب سے جنگ چھڑی، جنگ یمامہ، تو اس جنگ میں حضرت ثابت بن قیس شامل تھے. اور جب آپ کو حکم ملا نا کہ جانا ہے، تو آپ نے جاتے ہی اپنا کفن تیار کیا اور کفن پہن کر میدان میں اترے ہیں. یہ کون سی جنگ؟ یہ وہ جنگ ہے، اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. حضور علیہ السلام کی 10 سالہ مدنی زندگی میں ٹوٹل جو جنگیں ہوئی ہیں نا، غزوات ہوئے، سرایا ہوئے، وہ 74 ہے. کتنے؟ 74 جنگوں میں جو صحابہ شہید ہوئے ٹوٹل وہ کتنے تھے؟ 259. 259 صحابہ حضور کے دور میں شہید ہوئے. سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں صرف اس ایک جنگ میں جو ختم نبوت کے لیے تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے تھی، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کتنے صحابہ؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لوگ تو سیاست کی وجہ سے اوپر نیچے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضور معاف کرنے والے. کہ یہ مسئلہ صدیق اکبر کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا ختم نبوت کا مسئلہ صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتا تھا؟ 1200 صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں، 700 حافظ صحابہ شہید ہوئے ہیں، 700 حفاظ صحابہ. اتنا عظیم مسئلہ ہے یہ. جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. اسی لیے ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، اہل سنت، اہل جنت، زندہ باد، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق، زندہ باد، رضی اللہ شہدائے عنہ، اسلام، زندہ باد، زندہ باد. 1200 صحابہ شہید ہوئے اس ایک جنگ میں. 2000 کافر بھی مرے تھے. 2000 نہیں، 20,000، کیونکہ 40,000 کا ان کا لشکر تھا. 20,000 کافروں کو مارا تھا صحابہ کرام نے. صحابہ کرام کی ٹوٹل تعداد ایک روایت میں 20,000 ہے، ایک میں 13,000 ہے، ایک میں 24,000 ہے. تو یہ مسلمانوں کی تعداد. دوسری طرف 40,000 صحابہ نے ختم نبوت کے مسئلے پر اپنی جانیں قربان کی ہیں. حضرت ثابت بن قیس اسی جنگ میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. ان کی بہادری اس جنگ میں وہ طویل قصہ ہے. میں اپنے مقصد پر آ رہا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جنگ کے وقت انہوں نے زرہ جو پہنی ہوئی تھی، بڑی قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی، ویلیویبل، بہت نایاب قسم کی. تو ایک آدمی نے کہا چلو یہ تو فوت ہو گئے ہیں، اب ان کے کس کام کی؟ انہوں نے اٹھا لی، ان سے نکال لی، لے گیا اور اپنے خیمے میں جا کے ایک مقام پہ رکھا. اس کے اوپر ہانڈی رکھی، اس کے اوپر پہ ایک روایت میں اونٹ کی پالان ہے اور دوسرے میں گھوڑے کی جو ہے وہ زین رکھی ہے.
حضرت ثابت بن قیس دوسری رات ایک صحابی کے ایک مجاہد کے خواب میں تشریف لائے. کہا مجھے جانتے ہو نا، میں ثابت بن قیس ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں اسے ضائع نہ کرنا، اسے وہم گمان خیال نہ کرنا، اس کو غور سے سننا. کیا ہے؟ کہا میری زرہ فلاں آدمی نے اٹھا لی ہے، وہ خیمہ اس کا آخر میں جا کر ہے، خیمہ کے اندر اس نے میری زرہ ہانڈی کے اندر چھپائی ہے، ہانڈی کے اوپر اونٹ کی پالان رکھی ہے، اس کے خیمے کے باہر گھوڑا کھڑا ہے، اس کا کلر بتایا ہے. خالد بن ولید کو جا کے کہنا میری وہ زرہ لے، اور مدینہ منورہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام عرض کرنا، سلام کے بعد کہنا فلاں فلاں کا مجھ پہ قرض ہے، یہ زرہ بیچ کر وہ قرض ادا کیا جائے اور میرا فلاں فلاں غلام آزاد کر دیا جائے. نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کا جو صحابی ہے وہ شہادت کے بعد بھی اپنا علم بتا رہا ہے. جب غلام کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. اچھا وہ گئے، چیک کیا، واقعی اسی طرح تھا، زرہ وہاں پڑی تھی، وہ اٹھائی، خالد بن ولید لائے، صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا، صدیق اکبر نے وہ بیچی اور قرض ادا کیا، اور جس غلام کا کہا تھا اس غلام کو آزاد کیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہماری زندگی میں ہمارے علم کے مطابق یہ صرف حضرت ثابت بن قیس کی خصوصیت ہے کہ وفات کے بعد وصیت پہلے ہوتی ہے نا، وصیت پہلے ہوتی ہے، کوئی گواہ موجود ہوتے ہیں، کوئی وصیت ہوتی ہے، 1/3 میں اس کا نفاذ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ واحد ہستی ہے جن کی وفات کے بعد جن کی وصیت کو مانا گیا ہے اور اس کو نافذ کیا گیا ہے. یہ وہ صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. اس آیت میں صحابہ کرام کی شان ہمیں نظر آتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ کا پروٹوکول بتایا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ساری زندگی جو تم نے کمایا ہے، بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت سارے روزے ہوں گے، بہت سارے حج زکوٰۃ ہوں گے، تمہارے اچھے اعمال و اخلاق ہوں گے، تمہارے چلے ہوں گے، سب کچھ ہوگا تمہارا، لیکن اگر در مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے، حضور کی تعظیم نہیں ہے، حضور سے حیا نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا بچنا ککھ بھی نہیں ہے، سب کا سب ضائع ہو جائے گا. یہی ادب ہی تو ہے کہ صدیق اکبر غار ثور میں سانپ سے ڈنک پہ ڈنک کھائے جا رہے ہیں لیکن جنبش نہیں کر رہے، تعظیم رسول ہے. یہی ادب ہی تو ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے لیکن اپنا جو تعظیم کا، جو ادب کا، جو تعلیم اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اپنی نماز قربان کر دی ہے لیکن ادب رسول پر فرق نہیں آنے دیا. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اگلی آیت میں پھر ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جنہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ کی تعظیم کی ہے، ادب کیا، انہی کے لیے بخشش ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے ثواب ہے، انہی کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. پھر ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی مصروف زندگی ہے. مسجد میں نمازوں کے علاوہ تعلیم کتاب و حکمت بھی ہے، صحابہ کا تزکیہ بھی ہے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت بھی ہے، اور جنگ و جدال بھی ہے، قتال بھی ہے. گھر میں عبادت کے علاوہ گھر والوں کو ٹائم بھی ہے، نزول وحی کا سلسلہ بھی، بہت سارے معاملات ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کے لیے رات کا کچھ حصہ ہے اور دوپہر کا قیلولہ ہی ہے، یہ آپ کے آرام کا وقت تھا. اسی لیے صحابہ کرام اس وقت حاضر ہوتے تھے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جلوہ فرما ہوتے تھے. اگر آپ گھر میں ہیں تو صحابہ انتظار کرتے کہ آپ تشریف لائیں پھر آپ کی مجلس میں بیٹھیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت، قیلولہ کے وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے تو قبیلہ تمیم کے بعض دیہاتی لوگ آئے اور کاشانہ نبوت کے باہر کھڑے ہو کر آواز دینے لگے، یا محمد باہر آ جاؤ، یا محمد باہر آ جاؤ. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے. یعنی یہ لوگ بڑے ناسمجھ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیات کو نہیں سمجھتے.
تھوڑا صبر کر لیتے، انتظار کر لیتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دیہاتی لوگ آداب سے ذرا ناآشنا ہوتے ہیں، وہ چونکہ دربار میں حاضر تو نہیں ہوتے، انہیں پروٹوکول تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے پھر بھی مہربانی فرمائی ہے، نصیحت کی ہے. اللہ نے کوئی سزا نہیں دی ان کو، نصیحت کی کہ ناسمجھ لوگ ہیں. اگر عذاب آ جاتا، کوئی سزا مقرر کر دی جاتی تو کیا ہوتا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا. جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. صحابہ کرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو صحابہ عرض کرتی، یا رسول اللہ ذرا رعایت فرمائیے ہماری، ایک دفعہ پھر آپ ارشاد فرما دیں. تو حضور علیہ السلام اپنے جملے دوبارہ ارشاد فرماتے. اچھا، اب یہ جو رائنا کا لفظ ہے نا، یہ یہود کی زبان میں کوئی گالی تھی. بعض نے چرواہا لکھا، بعض نے کوئی گالی کی طرف نسبت دی ہے. تو یہودیوں کو ایک موقع ہاتھ لگ گیا، انہوں نے کہا چلو یہ لفظ تو یہ بھی کہتے ہیں تو ہم بھی اپنی زبان میں رائنا ان کو کہہ کے اپنے دل کی بڑاس نکال دیا کریں. جو منافق تھے تو وہ کیا کرتے، حضور کو رائنا کہتے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی زبان جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ تو رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آج کے بعد اگر یہ لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو ہم گردنیں اڑا دیں گے تمہاری. حضور کی بارگاہ میں اتنے ہلکے جملے اور یہ انداز. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ایمان والو، آج کے بعد رائنا بھی نہیں کہنا. اگرچہ عربی زبان میں اس کے معنی کو گالی کے نہیں تھے، لیکن دوسری زبان میں اس کی نسبت کوئی ٹھیک نہ تھی، اسی لیے ایسے ذو معنی الفاظ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش نہیں کیے جا سکتے. کہنا ہے تو کیا کہو، یا رسول اللہ انظر حالنا وقول انظرنا واسمعوا. یا رسول اللہ ہم پہ نظر رحمت فرمائیے. یہ انداز اپنایا ہے قرآن نے. ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا. یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. یہاں تو سانسوں پر بھی پہرا ہے. جنید و با یزید جیسی ہستیاں، بلکہ ابو بکر و عمر جیسی ہستیاں بھی یہاں بولتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں. جن یہودیوں نے چاند پر تھوکا، وہ تھوک ان کے اپنے چہرے پر آئی ہے، اپنے منہ پر آئی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حضور کا تو ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہے. نماز دن میں کتنی دفعہ فرض ہے؟ اللہ کی عبادت ہے نا، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں کتنی دفعہ؟ حج زندگی میں، روزے سال میں، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ آتا ہے. لیکن تحفظ ناموس رسالت وہ فریضہ ہے کہ ہر مومن کی زندگی کا ہر سانس اس پہ لازم ہے کہ رسول اللہ کی ناموس پر وہ پہرا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ناموس رسالت، مقام مصطفیٰ، تحفظان من ناموس رسالت. زندہ آباد. اعلی حضرت امام اہل سنت، زندہ آباد. مسلک حق اہل سنت و جماعت. زندہ آباد. ماشاء مبلغ اللہ. اسلام قبلہ قاری صاحب. سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66. پارہ نمبر کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا، 10واں پارہ ہے. سورت نمبر 9 آیت نمبر 65 اور 66 جا کے تفسیر پڑھیے گا. کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. تم فرماؤ کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر بھی.
تبوک کا موقع ہے نا، تبوک کے سفر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو منافقوں کا ٹولہ بھی ساتھ ہے، تو دو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اوہ یار یہ کدھر جا رہے ہیں، یہ شام کے محلات کو قبضہ کریں گے، یہ شام کے فوجوں کو پسپا کریں گے، ان کی فوج دیکھے اور وہ سپر پاور دیکھے، یہ مذاق اڑا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو تیسرا ان کے ساتھ تھا وہ ان کی باتیں سن کے مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ اللہ نے آیات نازل فرما دی، محبوب یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے نا تو کہیں گے ہم تو ویسے ہی گپ لگا رہے تھے، سفر طے کر رہا ہے، راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم کافر ہو چکے ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کافر ہو گئے ہو۔ وہ جی کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کو ہلکا لے، آپ کی بارگاہ میں ہلکے جملے بولے، آپ کی بارگاہ کا خیال نہ رکھے، اللہ فرماتا کلمہ پڑھ بھی لیا تو بھی تم کافر ہو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے۔ جب واپس پلٹ کے گئے نا تو کفار سے کیا کہتے ہیں، کفار مکہ سے، کہ اللہ کی قسم میں تو کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں پر گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں پر گیا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جیسی محمد کے اصحاب جناب محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب آپ تھوکتے ہیں آپ کا لعاب مبارک زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر آتا ہے، اور صحابی پھر کیا کرتا ہے، اس کو اپنے چہرے پہ ملتا ہے اور اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو سب اس کام کو کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے وہ سب ایک دوسرے پر اس طرح جھپٹ پڑتے ہیں جسے وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ یہ بخاری ہے کتاب الشروط باب نمبر 15۔ اور جب آپ بات کرتے تو آپ کے سامنے سب خاموش ہو جاتے اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کو گھور کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ تابعین جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، صحابہ کرام کی مجلسوں کو پایا ہے۔ ایک تابعی حضرت ثابت، انہوں نے جناب انس سے پوچھا کیا آپ کے ہاتھوں نے رسول اللہ کے جسم کو چھوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل چھوا ہے۔ ہاتھ پکڑا اور ان ہاتھوں کو بوسے دینے شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھا کرتے، مسجد میں ہوتے، جب حضور کھڑے ہو جاتے تو ہم سارے کھڑے ہو جاتے۔ یہ کہتے ہیں نا جی یہ قیام تو شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں صحابی کہہ رہے ہیں جب حضور کھڑے ہو جاتے ہم سب کھڑے ہو جاتے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب رسول اللہ کسی زوجہ کے گھر میں داخل نہ ہو جاتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ادب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور تشریف لاتے اور آپ اپنے نالین اتارتے، حضرت عبداللہ بن مسعود وہ نالین اٹھاتے اور اپنے آستین کے اندر رکھ لیتے تھے، اور جب حضور واپس تشریف لے جاتے تو وہ نالین نکالتے، خود اپنے ہاتھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نالین پہنایا کرتے تھے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، اس وقت ان پر غسل فرض تھا، فوراً چھپ گئے۔ حضور نے پوچھا کیوں چھپے یا رسول اللہ؟ میں اس لیے چھپا کہ اس وقت مجھ پر غسل فرض تھا، حالت جنابت میں تھا، میں چاہتا نہیں تھا کہ ایسی حالت میں آپ کے سامنے آؤں۔ ادب کے خلاف ہے۔ اسعد بن شریک جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر وہ پالان رکھا کرتے تھے، کجاوا باندھا کرتے تھے۔ ایک دن ان پر غسل فرض تھا، سخت سردی تھی، ادھر حضور نے جانے کا ارادہ کیا تو ایک طرف یہ خیال ہے کہ ڈیوٹی بھی ہے، میں نہیں کجاوا باندھنا ہے، لیکن ادھر غسل فرض ہے، کیا کروں؟ ایسی حالت میں کہ جب مجھ پر غسل فرض ہے، میں حضور جس کجاوے پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اس لکڑی کو بھی بے وضو نہیں چھونا چاہتا، کسی دوسرے کی ڈیوٹی لگا دی، کہا آپ جا کے باندھو۔ حضور نے پوچھا آج کجاوا ذرا مختلف باندھا گیا ہے، پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ یا رسول اللہ غسل فرض تھا، میں یہ بہتر نہیں سمجھتا تھا کہ ایسی حالت میں جو ہوں وہ لکڑی کو ہاتھ لگاؤں جس پر آپ نے جلوہ فرما ہونا۔ تبرکات نبی، زندہ آباد، زندہ آباد، ہدایت کے نورانی ستارے، زندہ آباد، نور والے مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق نے کبھی بھی حدیث جو ہے وہ بغیر وضو کے نہیں بیان کی۔ امام مالک کے پاس جب کوئی آتا تو آپ پہلے پوچھتے کہ یہ بتاؤ مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا حدیث؟ اگر وہ کہتے ہیں مسئلہ تو فوراً دروازے پہ جا کے مسئلہ سنا دیتے۔
اور اگر کہتے میں حدیث سننے آیا ہوں تو آپ جاتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ پہنتے، اور پھر ایک خاص مسند کرسی رکھی ہوتی، اس پہ جلوہ فرما ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ رسول اللہ کی حدیث سنایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہا یہ ادب رسول ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 297 پہ ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وہ مسئلہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ ادب رسول کیوں اتنا اہم ہے اور اس کی حساسیت کیا ہے؟ پورا مسئلہ اگر دیکھنا ہے وہ فتاوی رضویہ اعلی حضرت کی جلد نمبر موڑی نہیں یاد رہے تو بعد اس کے در یاد رہنا 14 صفحہ نمبر 297 کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک شخص نے، بلکہ میں سمپل الفاظ میں سنا دیتا ہوں، کسی نے ایگزامینیشن پیپر تیار کیا اور پھر اس کو تیار کرنے میں 2 بندوں کے زیر نگرانی دی، وہ اس کو ری چیک کرے، ریویو کرے، پھر اس کے بعد مسلمان طالب علموں کو دیا کہ اس کو وہ سولو کرے، انگلش سے عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے۔ وہ جو متن لکھا گیا تھا وہ بے ادبی پر مشمول، وہ رسول اللہ کی گستاخی پر، توہین رسالت تھی اس میں، اور وہ توہین رسالت، وہ الفاظ سب اس فتوے میں لکھے ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اس مسئلے کے بابت آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب کیا دیا ہے؟ جواب ہے 299 نمبر پیج پر، فرماتے ہیں ان کے نام مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا وہ کافر و مرتد ہے، جس نے اس پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا وہ بھی کافر و مرتد ہے، جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر و مرتد۔ طلبہ میں جو کلمہ گو مسلمان تھے اور انہوں نے بخوشی اس ملعون عبارت کو، جس کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا عربی میں، اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اس کا ترجمہ کیا، اپنے نبی کی توہین پر وہ راضی ہوئے یا اسے ہلکا جانا یا اسے اپنے نمبر گھٹنے، کم ہونے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا، وہ سب کافر و مرتد ہو چکے ہیں، وہ بالغ ہو یا نابالغ۔ اس سے بڑا جملہ، ان چاروں فریق میں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام۔ وہ کہتے ہیں مولوی جی بہت سختی کرتے، میں نے کہا میں نہیں، یہ فتویٰ سامنے ہے۔ رسول اللہ کی کوئی توہین کرے اور ہم سے پھر یہ توقع کرے کہ ہم اس کو سلام بھی کرے، کلام بھی کرے، اس کی تعظیم بھی کرے۔ فرماتے ہیں میل جول حرام، نشست و برخاست حرام، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام، اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کی جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام، اسے مٹی دینا حرام، اس پر فاتحہ حرام، اسے کوئی ثواب پہنچانا حرام، بلکہ خود کفر قاطع اسلام۔ جب ان میں کوئی مر جائے، اس کے اعزاء قربا مسلمین اگر حکم شرع نہ مانے تو اس کی لاش دفع عفونت کے لیے مردار کتے کی طرح بھنگی چماروں سے ڈھیلے میں اٹھوا کر کسی تنگ گھڑے میں ڈلوا کر اوپر آگ پتھر جو چاہیں پھینک پھینک کر پاٹ دے کہ اس کی بدبو سے ایذا نہ ہو۔ یہ احکام ان سب کے لیے عام ہے جو ان میں نکاح کیے ہوئے ہیں، ان سب کی عورتیں ان کے نکاحوں سے نکل گئی۔ اب اگر قربت ہوگی حرام حرام حرام، اور زنا خالص ہوگی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا ہوگی۔ عورتوں کو شرعاً اختیار ہے کہ عدت گزر جانے پر جس سے چاہے نکاح کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خلاف الرسول، محافظ ناموس رسالت اعلی حضرت امام اہل سنت زندہ باد زندہ آباد زندہ آباد۔ عاشقان مصطفیٰ، یہ فتویٰ ان سب کے لیے ہے جو ناموس رسالت میں ہلکے جملے بولتے ہیں، حضور کی شان گھٹاتے ہیں، حضور کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ یہ فتویٰ میرا نہیں، یہ فتویٰ امام احمد رضا کا فتویٰ ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ہمارے ہاں سب کیا جی، سب جائز ہے، سلام دعا ہے، دوستی ہے، جنازے بھی جائز، سب کچھ جائز۔ ایسی حالت میں جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ احتیاط کریں اس مسئلے پر، اس مسئلے میں بہت احتیاط۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب ایسی گستاخی ثابت ہو تو اس کے لیے دعا بھی نہیں ہے، اس کے لیے جنازہ بھی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں ابھی نہیں بولنا آپ لوگوں نے۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ کون سے جلد میں ہے؟ 14 نمبر صفحہ نمبر 297۔ جس نے تسلی کر کے پڑھنی ہے یہ 3-4 صفحوں پر ہے، میں نے تھوڑی کچھ لائنیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، تفصیل سے جا کے اس فتوے کو پڑھیے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔